مجاہدے ہیں، ناگواریاں ہیں۔ تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھوتری۔ میں ایک سفر کر کے آیا 1 مہینے کا، بہت زندگی کا اوکھا ترین سفر تھا وہ۔ تو میں رائمنڈ میں ایسے بیٹھا تھا، 3 چلے کی بات، تو ایک میری 18 سال عمر تھی، تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر گیا تھا قصور کی طرف، 1 مہینے کا سفر۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ پوچھنے کے کیا سیکھا؟ اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب ان پڑھ، سارے ان پڑھ، امیر بھی ان پڑھ، اور روزانہ لڑتے تھے۔ عجب لڑائی تھی، جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے سالن اچھا کیوں نہیں بنایا، وہ لڑتے تھے سالن اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے۔ آج آلو زیادہ کیوں ڈالیں، آج دال زیادہ کیوں ڈالیں۔ ایک پٹھان کہتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، میرے 4 آنے روزانہ واپس کیا کرو۔ 4 آنے کی چائے کی پیالی ہوتی تھی، اگر میرے 4 آنے واپس کیا کرو۔ ایک تھا رنگڑ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بریلیوں کی مسجدیں جہاں جائے وہ اذان دینا شروع کرتا، اس کو امیر اور اس کی روزانہ لڑائی ہو۔ وہ کہے تو نے ریونڈ میں سونا نہیں تھا، اذان نہیں دینی، مسجد کے کام میں دخل نہیں دینا۔ وہ کہ ریونڈ والے کو ٹھیکیدار جو اذان دے گا اس کی گردن اونچی ہوگی میں دوں گا۔ اب وہ بسی والوں کی لڑائی ہو گئی، تو نے اذان کیوں دی؟ وہ امیر اس سے لڑے، تو نے اذان کیوں دی؟ اس پہ دونوں کے آپس میں گتھم گتھا۔ ایک دفعہ امیر کی ڈیوٹی لگی کھانا پکانے کی، وہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہی کچھ نہیں، سالن نہیں بن سکا، تو اس نے چاولوں میں گڑ ڈال دیا، چلو میٹھے ہو جائیں تو کھائے جائیں۔ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا تو اس نے ڈوئی اٹھا کے جو ماری نا اس کو کہ تو نے میٹھے چاول کیوں بنائے، ہم قرضہ لے کے آئے ہیں، تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا۔ یہ سفر تھا، تو اس میں کیا سیکھتا؟ اور خرچہ کیوں کیا، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اور 1 مہینے کا خرچہ پتہ کتنا تھا؟ کرایہ ملا کر رائمنڈ سے رائمنڈ 27 روپے، 27 مجھے آج تک یاد ہے۔ 1 مہینے کا سفر، اور ہم رائمنڈ سے چلے قصور، قصور سے چلے مائی رابو، دیپال پور کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے پیدل چلے اور کوئی 30 40 50 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم دوبارہ قلعہ سوندا سنگھ، وہ دیپال پور کے بالکل ساتھ ایک اڈا آتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر واپس رائمنڈ، قصور، قصور سے رائمنڈ۔ اس سارے میں کرایہ شامل تھا، اور کھانا ہم روزانہ خود بناتے تھے۔ پورے سفر میں شاید 1 یا 2 ہماری دعوتیں ہوئیں، اور وہ ہمارا ٹوٹل 27 روپے خرچ آیا تھا، اور اس پر بھی روزانہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے آج سالن اچھا کیوں بنایا۔ وہ عجب سفر تھا۔ تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن ہے معلوماتی، تمہیں کوئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کر کے بیٹھتے ہو، ایسے کر کے، اور ایک ہی چیز دہرائی جائے تو تم یوں بیٹھتے ہو، یہ کہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی، ایک ہی بات، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے، اسی کو بار بار بولنے سے۔ علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ، تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر ہے۔ ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے، نماز کو روز سنو تاکہ نماز بڑھے، علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، روز اپنے اخلاق سناؤ تاکہ تواضع پیدا ہو، روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو۔ یہ ایک چیز کو بار بار سنو۔ کہنے لگا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا، کہ وہ 1 مہینہ میرا 1 منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ میں کالج سے نکلا، میں نے ان کو دیکھا سارے ان پڑھ دیہاتی، تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان سے تو پہلے ہی زیادہ میں جانتا ہوں، معلوماتی ذہن، معلوماتی۔ تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی، نہ کہ معلوماتی۔ تم ایک
ان پڑھ کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہوگی. تم سنتے نہیں ہو، صرف بیٹھتے ہو. وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی. مجھے نہیں خبر وہ کون تھے، ایسے مہمانوں میں تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی.